بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آپ اس طرح صحابہ کرام کو خوشخبری دیا کرتے تھے، بشارت دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ جاءکم شہر رمضان، شہر رمضان شہر مبارک كتب اللہ علیکم صیامہ فیہ تفتح ابواب الجنان وتغلق فیہ ابواب الجحیم۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارا لیے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ رمضان کا مہینہ جو کہ ایک مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، ہر چیز میں برکت ہی برکت ہوتی ہے، وقت میں بھی برکت ہے، کھانے میں بھی برکت ہے، انسان کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں برکتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس کے روزے تم پر فرض کر دیے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس سے مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ماحول ہمارے لیے پیدا کر دیا ہے جس میں جنت بھی آراستہ پیراستہ ہو کر اپنے جو رہنے والے ہیں، اس کے مکین ہیں، ان کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا پھر ہر مسلمان جس کی یہ خواہش یہی ہے کہ وہ جنت میں پہنچے، جنت میں جائے اور اپنے رب کے حضور پہنچے اور وہاں پہ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو، تو یہ اسی کی تیاری کا ایک مرحلہ ہے کہ رمضان کے روزے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جنت کا اہل بنا سکتے ہیں، جنت کا مکین بنا سکتے ہیں کہ ہم نے بھی اب جنت میں جانا ہے، اور وہاں پر یہ چیزیں جو ہمارے ساتھ جائیں گی، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ جائیں گے، وہ ہمارے کام آئیں گے۔ اس کی تیاری جو ہے وہ ضروری ہے، اگر تیاری نہیں ہے تو پھر جنت کیسے ملے گی؟ تو لہذا یہی تیاری کا مرحلہ ہے کہ جس میں ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں اپنے ان اعمال کے ذریعے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے جنت کی توقع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ وہ اپنی رحمت سے ہمیں وہ جنت عطا کرے گا اور پھر جہنم سے دور کر دے گا۔ تو یہی وہ ماحول ہے کہ جس میں نیکیوں کی بہار ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، وہ حاصل کرنے کی توقع ہے۔ شیطان سے دور رہنے کی پوری کوشش ہے، تگ و دو ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان شیطان سے دور ہوتا چلا جاتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین، صحابہ کرام اور تابعین جب رمضان آتا تھا تو بہت ہی خوش ہوتے تھے، جیسے ان کو کوئی دولت ملنے والی ہے، کوئی خزانہ کھلنے والا ہے ان کے لیے۔ بہت ہی خوش ہوتے تھے کہ اب رحمتیں ہوں گی، برکتیں ہوں گی، اور ہم اس میں سے خوب کمائیں گے، خوب حاصل کریں گے۔ اگر یہی رمضان ہم سو کر گزار دیں یا کہیں موویز دیکھ کے گزار دیں، کہیں موبائل میں جتنے بھی پروگرام ہیں، وہ جتنی بھی اس میں پوسٹیں آئی ہوئی ہیں، سب ان کو ہی کنگھالنے میں ہی ہم صرف کر دیں، تو پھر ایسے رمضان کا کیا فائدہ؟ تو ظاہر ہے کہ وہ شخص جس کے بارے میں حدیث میں یہی آتا ہے کہ جس کے پاس رمضان کا مہینہ ملا لیکن اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اپنے لیے جنت پکی نہیں کی، جہنم سے خلاصی حاصل نہیں کی، تو ایسا شخص تو بالکل ہی بدبخت ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں اپنا ایک پروگرام بنانا ہوگا، جیسے کہ فجر سے کہہ لیجئے، فجر سے شروع ہوتا ہے، فجر کی نماز باجماعت ادا کرتا ہے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو وقت ہونا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر لے، کچھ تدبر کر لے، کچھ غور و فکر کر لے، تھوڑی سی دیر، جتنے بھی اس کے اوراد ہیں، اذکار ہیں، سب صبح کے اذکار ہیں، وہ پڑھ کر تلاوت کر کے اس کے بعد کچھ دیر آرام کر سکتا ہے۔ پھر اس کا کوئی کام کاج ہے، ملازمت ہے، کاروبار ہے، وہ اس میں جائے۔ ظہر کے بعد پھر ظہر کی نماز ہے، ظہر کے بعد کا وقت ہے، ظہر اثر کے درمیان، اس میں بھی پھر اس کے لیے کوئی وقت ہونا چاہیے جس میں وہ کہیں تلاوت قرآن کے ذریعے سے، ذکر الہی کے ذریعے سے، اچھا لٹریچر پڑھ کر، اور یا قرآن کریم کی تفسیر آپ شروع کر دیں، کوئی تفسیر لے لیں اور اس میں پڑھنے کی کوشش کریں کہ کس طرح اس میں سے ہم قرآن کریم کو سمجھ لیں۔ اس مہینے میں کہیں دورہ قرآن ہو رہا ہے تو اس میں آپ شرکت کریں، تو ہمارے موبائل میں بھی طرح طرح کی چیزیں مل سکتی ہیں آرام سے، سکون سے، تو وہ ایک پارہ اگر آپ سن لیں تو اس سے بھی آپ کو قرآن کریم کی فہم میں فائدہ ہوگا، سمجھ میں آئے گی۔ اسی طرح پھر احادیث کی کتابیں بھی بے شمار ہیں، اس میں بھی آپ مقرر کر لیں، اپنے لیے ایک مرتب کر لیں کہ میں نے ایک دو احادیث یا چند احادیث ضرور پڑھنی ہے، جیسے کہ 40 نوویہ ہے، ریاض الصالحین ہے، تو ایک دو تین حدیثیں اگر آپ پڑھیں روزانہ تو ہو سکتا ہے کہ رمضان کے ختم ہوتے ہوتے تک آپ کی یہ کتاب بھی مکمل ہو جائے۔ اور آخری بات یہی ہے کہ اب ہم نے اس میں جب رمضان کا استقبال کر رہے ہیں تو اللہ کے ساتھ پھر ہمارا ایک نیا تعلق توبہ کے ذریعے، توبۃ النصوح، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ان کی اطاعت کے ساتھ، ان کی اتباع کے ساتھ، ان سے محبت اور ان کے ایمان جو ہمارے اندر موجود ہے اس کو پوری طرح ہم نے ایک دفعہ پھر زندہ کرنا ہے۔ اسی طرح اپنے گھر والوں کے ساتھ، اس میں والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں،
بھائی بہنیں ہیں، رشتہ دار ہیں، اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کے ذریعے سے، اچھے تعلقات کے ذریعے سے، ہدیہ اور تحفے کے ذریعے سے ہم ان کے ساتھ پھر ایک نیا اسلوب اور نیا رشتہ پیدا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح پورے معاشرے کے ساتھ اگر ہم ان کے ساتھ رکھیں گے کہ جیسے ان کی خدمت کے لیے، ان کو اچھی بات بتانے کے لیے، ان کو نصیحت کرنے کے لیے، ان کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھنے کے لیے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو رمضان کی ہمارے لیے وہ تحفے بن جائیں گے جو ہمارے لیے بھی کام آئیں گے، ہماری آخرت کے لیے بھی کام آئیں گے، اور دوسروں کے لیے بھی کام آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی صحیح معنی میں اس رمضان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔